ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات منائی جاتی ہے۔ شب برات ان راتوں میں سے ہے جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں بہائی جاتی ہیں، رحمتیں لٹائی جاتی ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ماحول ہو چلا ہے کہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے بجائے ہمارے ایسے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کے، کہ وہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے بجائے ایسا لگتا ہے کہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں شب برات کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جن چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے ان کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر انہی باتوں کے مطابق شب برات کو منانا چاہیے اور اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ قرآن کریم میں شب برات کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے۔ مشہور مفسر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں اس بات کی وضاحت کی ہے اس آیت کے تحت، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ یہ آیت شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شب برات سے اس آیت کو جوڑنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالیں تو احادیث میں شب برات کے تعلق سے فضائل ملتے ہیں۔ 15-16 صحابہ سے شب برات کے تعلق سے احادیث مروی ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ ہر ایک ضعیف سند ہے، لیکن مختلف اور متعدد سندیں مل کر مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے لکھا ہے کہ ساری ضعیف روایتوں کو ملا کر یہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، اور فضائل کے باب میں ان کا اعتبار ہے۔ اس لیے یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ احادیث میں شب برات کے فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ انہی روایتوں میں سے 2 روایتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور ان 2 روایتوں میں 3 کاموں کا تذکرہ ہے جو شب برات میں کرنے چاہیے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ اور 15ویں شب آئے تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، فقوموا لیلہا، اس رات میں عبادت کرو، اور فرمایا وصوموا نہارہا، اور 15ویں تاریخ کا جو دن آ رہا ہے اس میں نفلی روزہ رکھو۔ اور وجہ یہ بیان کی اللہ کے نبی نے، فإن اللہ تبارک وتعالی ينزل الى السماء الدنیا،
بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دنیاوی آسمان پر اترتا ہے اور رات سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی پریشانی کا حل طلب کرنے والا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں۔ اسی طرح کے اعلانات اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو 15ویں شب میں عبادت کرنا اور دوسرے 15ویں شب کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھنا۔ عبادت کرنے میں ہم نفل پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم ذکر کریں، یہ ساری چیزیں عبادت ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات میں عشاء کے بعد ہم نفلیں پڑھیں، یہ بھی عبادت، ہم قرآن کی تلاوت کریں، یہ بھی عبادت، ہم درود شریف پڑھیں، یہ بھی عبادت، ہم ذکر و تسبیح کریں، یہ بھی عبادت۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کسی کے ذمے فرض نمازیں ہیں اور اس کی بہت سی فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس رات میں نفل پڑھنے کے بجائے اللہ اگر توفیق دے تو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کر لے، کیونکہ اس کے حق میں یہ فرض نمازیں ادا کرنا جو چھوٹی ہوئی ہیں ان نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ دوسرا عمل جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ اگلے دن کا نفلی روزہ رکھنا ہے۔ روزہ نفلی ہے، یعنی اختیار ہے، اگر چاہے تو رکھے اور اگر چاہے تو نہ رکھے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہمت اور طاقت دی ہے تو رکھ لے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، نفلی روزہ ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضور کے قیام کی باری تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام کے لیے لیٹ گئے، حضرت عائشہ بھی سو گئیں۔ درمیان رات میں آپ کی آنکھ کھلی تو آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہوتی ہیں اور بستر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتی تو آپ حضور کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتی اور تلاش کرتے ہوئے نکلی تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں۔ حضرت عائشہ کو حضور نے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تم اس بات کا خوف کر رہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ آپ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ آج تمہارے یہاں باری ہے لیکن میں تمہیں چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے یہاں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں۔ پھر آپ نے اس رات کی فضیلت بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس لیے اس روایت سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لہذا ہم بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کا جو ہم نے اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں نے قبرستان جانے کا ماحول بنا لیا ہے، یا قبرستان میں جس طرح کی تیاری کی جاتی ہیں، یہ مزاج شریعت سے بالکل ہٹا ہوا ہے، مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ قبرستان جانے کا مقصود ہے
آخرت کو یاد کرنا، قبر کی زندگی کو یاد کرنا، اور قبرستان جانے کا مقصود ہے وہاں کی بوسیدہ قبریں دیکھ کر، وہاں ہم سے پہلے جو جا چکے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر ہمیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور اللہ کی طرف ہماری رغبت ہو، آخرت کے اعمال کی طرف ہمارا شوق اور ذوق بڑھ جائے۔ لیکن خاص طور سے آج شہروں میں، قبرستانوں میں جو ایک میلہ سا لگتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ چراغاں کیے جاتے ہیں، باقاعدہ لائٹوں کا انتظام ہوتا ہے، باقاعدہ سجاوٹ لگائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں، اگر قبرستان جانے والوں کے لیے معمولی سی روشنی کا انتظام کر دیا جائے تاکہ رات میں ان کے لیے قبرستان کے اندر جانا آسان ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ قبرستان کو سجانا، قبرستان کو خوبصورت بنانا، اور بعض جگہوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے ڈیکوریشن کیے جاتے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح بہت سی جگہ، بہت سے شہروں میں نوجوان صرف جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور وہ پیدل یا بائیکوں پر ٹولیاں بنا کر پورے شہر میں چکر لگاتے ہیں، یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے محلے کی مسجد میں اللہ کی طرف سے جتنی توفیق ہو اتنی دیر عبادت کر لیں، پھر سو جائیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے ارادے سے سوئیں اور اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، اتنا کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک کام تو ہمیں اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ عبادت کی کوئی شکل طے نہیں ہے، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، کلمے کا ورد کریں، یا آیت کریمہ پڑھیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یا استغفار کریں۔ دوسرا کام اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور تیسرا کام قبرستان جانا ہے۔ یہ تین کام وہ ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو کام ہیں یا جو کیے جا رہے ہیں وہ شریعت اور سنت کے خلاف ہیں، ان سے ہم سب کو احتیاط کرنا لازم اور ضروری ہے۔